السلام علیکم۔ تاریخ یہود اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے گفتگو کا پہلا حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عرب اقوام نے جنم لیا اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند ارجمند جو اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ نبی ہوئے اور قرآن مجید میں ان کا متعدد بار تذکرہ کیا گیا، ان کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا لقب عطا کیا جو عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ عربی میں بن بیٹے کو کہتے ہیں اور بنی اس کی جمع ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن سے ان کی نسل چلی۔ ان بیٹوں کو اور ان کی نسل کو قرآن نے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب علیہ السلام سے یاد کیا ہے۔ یہودا نامی لڑکا حضرت یعقوب علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا جس کے ہاں اولاد نرینہ بہت تھی۔ بنی اسرائیل کا ہر دوسرا تیسرا نوجوان یہودا کا بیٹا یا پوتا ہوتا تھا، جس وجہ سے اس قبیلے کو یہودی کہا جانے لگا جو آج تک مروج ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ اقتدار میں یہ قبیلہ اپنے آبائی علاقے سے مصر منتقل ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد 430 سالوں تک ان پر تاریخ کی بدترین غلامی مسلط رہی اور مصر کے مقامی لوگوں نے انہیں اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھا۔ ان کا ہر حکمران فرعون کہلاتا تھا۔ فرعونوں اور فرعونیوں نے ان بنی اسرائیل پر بے پناہ تشدد کیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کی قیادت میں ان لوگوں نے مصر سے ہجرت کی اور صحرائے سینا میں آن وارد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں قتال کرنے کا حکم دیا۔ قتال سے انکار پر 40 سال تک صحرا نوردی ان کا مقدر بنی رہی، یہاں تک کہ وہ ساری نسل ختم ہو گئی جس نے قتال سے انکار کیا تھا۔ نئی نسل نے طالوت کی قیادت میں قتال کیا اور انہیں تمدنی زندگی نصیب ہوئی۔ طالوت کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ طالوت کی نرینہ اولاد نہ تھی۔ اس نے وعدہ کیا جو اس کے دشمن جالوت کو قتل کرے گا وہ اپنی بیٹی اس سے بیاہ دے گا، چنانچہ یہ سعادت حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام حکمران بنے اور اپنے زمانے کے بڑے ہی شاندار حکمران بنے۔ لوہے کی ٹیکنالوجی کا آغاز آپ کے زمانے میں ہی ہوا۔ آپ کا اقتدار، فوج، خزانہ اور روب و داب کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے۔ کم و بیش 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی اور آپ پر آسمانی کتاب زبور بھی نازل ہوئی۔ آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات پر بھی اقتدار عطا کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رجعام جب تخت نشین ہوا تو سلطنت اس کے قابو میں نہ آ سکی اور ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس زمانے میں ایک حصے کا نام اسرائیل اور دوسرے کا نام یہودیہ تھا۔ ان کے درمیان اگرچہ لڑائیاں بھی رہیں لیکن جلد ہی صلح صفائی ہو گئی۔ یہودی آج تک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ پر ان کا حق ہے اور اس کی وجہ ان کے نزدیک کچھ یوں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مشرق وسطیٰ کا علاقہ دیا تھا۔ ان کے ایک بیٹے سے یہودی ہیں اور دوسرے سے عرب اقوام۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ اس بنیاد پر آدھے مشرق وسطیٰ پر عربوں کا حق ہے اور بقیہ آدھے پر یہود کا، لیکن یہ موقف اس لیے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی کسی نسلی تفوق کی بنیاد پر عطا نہیں کی تھی، یہ خالصتاً تقویٰ پر بنیاد کرتی ہے۔ اگر یہود اتنے ہی عزیز ہوتے تو ختم نبوت آل اسماعیل میں کیوں واقع ہوتی اور قرآن مجید جیسی شاندار کتاب مکہ اور مدینہ کی بجائے فلسطین و یروشلم میں کیوں نہ نازل ہوتی؟ یہ ایک ابدی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نسلوں اور علاقوں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار لوگوں سے پیار ہے اور ایسے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، خواہ کسی نسل، رنگ اور علاقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہود آج تک اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ قرآن نے ان کی اس بات پر یوں تبصرہ کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اہل کتاب آپ کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو، لیکن محض نسلی تفوق کی بنیاد پر جانتے بوجھتے بھی ماننے سے گریزاں ہیں۔
یہودیوں کے 3 قبائل محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ہی یثرب کے مقام پر آ کر آباد ہوئے تھے، کیونکہ گزشتہ کتب میں یہی لکھا تھا کہ یثرب کے مقام پر محسن انسانیت اپنی ریاست بنائیں گے، لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن پہنچے تو یہود محض اس وجہ سے ان پر ایمان نہ لائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی باسط بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں کر دی، حالانکہ یہ خالصتاً خدائی فیصلہ تھا۔ اگرچہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو حجاز میں رہنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اس بد عہد قوم کی مسلسل ریشہ دوانیوں کے باعث اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے ان کو نکال باہر کیا، لیکن وہاں بھی ان کی سازشیں کم نہ ہوئیں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت فرما گئے کہ ان یہود کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر نے انہیں وہاں سے نکال دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی کم و بیش 1 صدی قبل مسیح سے یہ لوگ اپنے وطن سے دور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے چلے آ رہے ہیں، اور یوں گزشتہ صدی کے نصف اول تک یہ لوگ 2000 سال سے غریب الدیار تھے۔ یہودیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ اس قوم نے اپنا بہترین وقت مسلمانوں کے 1000 سالہ دور اقتدار میں گزارا ہے۔ مسلمان حکمرانوں نے انہیں بہت سی رعایات اور ان کے پڑھے لکھے لوگوں کو بہت سی مراعات دے رکھی تھیں، لیکن محسن کشی ہمیشہ سے اس قوم کی فطرت میں رہی ہے۔ چنانچہ چڑھتے سورج کے پجاری کے مصداق مسلمانوں کے زوال کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی آنکھیں پھیرنے میں ذرا بھی توقف نہیں کیا۔ گزشتہ صدی ہی میں مسلمانوں کی چھتری ہٹتے ہی یورپ کے حکمرانوں نے ان کا بے دریغ قتل عام کیا، جس کے باعث ان کی نسل ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ناشکری، غداری اور بے وفائی سے عبرت کے اس نشان کو شاید قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ چنانچہ نہ جانے کن کن مسالے کے تحت قدرت نے انہیں عارضی طور پر اسرائیل کی پناہ گاہ عطا کی تاکہ ان کی نسل ختم ہونے سے بچ جائے۔ ناظرین، تاریخ یہود اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اس گفتگو کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ قلب فلسطین میں اسرائیل کی تاسیس کسی جنگ اور فتح کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کا قیام سازشوں کے نتیجے میں مذاکرات اور معاہدوں کے بعد وجود میں آیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ آج تک معاہدے اور مذاکرات ہی اس ناپاک ریاست کے وجود کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ ریاست اسرائیل کو وجود بخشنے کے لیے سب سے پہلے 2 نومبر 1917 کو برطانوی سیکرٹری خارجہ آرتھر جیمز بیلفور نے اپنی حکومت کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کیا، جسے اعلان بیلفور کے نام سے تاریخ میں لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اس ڈیکلیریشن کی منظوری برطانوی کابینہ کے اجلاس منعقدہ 31 اکتوبر 1917 میں دی گئی تھی۔ یہ اعلامیہ مذکورہ سیکرٹری خارجہ کی طرف سے برطانوی یہودی کمیونٹی کے سربراہ والٹر روسچلڈ کو ارسال کیا گیا تھا، جس میں برطانوی حکومت کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ فلسطینیوں کے قومی وطن کو یہودیوں کی آماجگاہ کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہ اعلامیہ صہیونی تحریک کی کتنی بڑی کامیابی تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج تک پوری دنیا کے یہودیوں اور اسرائیل کے اندر 2 نومبر کی تاریخ کو ایک قومی دن کے طور پر تہوار کی صورت میں منایا جاتا ہے۔ اس اعلامیے کی اصل دستاویز شاہی لائبریری برطانیہ میں آج بھی محفوظ ہے۔ اسرائیل کے قیام کے لیے پہلی باقاعدہ تحریک 1919 کی امن کانفرنس کے بعد پیش کی گئی۔ اس امن کانفرنس کا نتیجہ بہت جلد دوسری جنگ عظیم کے طور پر دنیا کو بھگتنا پڑا۔ یہ کانفرنس پہلی جنگ عظیم کے بعد پیرس میں منعقد ہوئی، اور اس میں دنیا کے 30 بڑے ممالک دنیا کے نئے نقشے کی ترتیب کے نام پر بندر بانٹ میں مصروف کار رہے۔ اس کانفرنس کے فیصلے کے نتیجے میں فلسطین کے صوبے کو سلطنت عثمانیہ سے کاٹ کر الگ کر دیا گیا تھا۔ اس کانفرنس کے بعد صہیونی تنظیم نے اسرائیل کے خواب کا پہلا مسودہ 3 فروری 1919 کو پیش کیا۔ اس مسودے میں 5 بنیادی نکات تحریر تھے، جن کا خلاصہ اور لب لباب یہ تھا
کہ فلسطینی علاقے کو یہودیوں کی سرزمین کی حیثیت سے اصولی طور پر تسلیم کیا جائے۔ اس کانفرنس میں اس مسودے کو یادداشت کی حیثیت دی گئی، گویا دوسرے لفظوں میں ایک طرح سے مان لیا گیا۔ یاد رہے کہ اسی امن کانفرنس کے نتیجے میں لیگ آف نیشن کا قیام عمل میں آیا تھا۔ امن کانفرنس کے نتائج تو غیروں سے تعلق رکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کے قیام میں اپنوں نے بھی کوئی کم کردار ادا نہیں کیا۔ قیام اسرائیل کا پہلا تاسیسی معاہدہ دراصل حجاز کے بادشاہ کے بیٹے شاہ فیصل اور شائم وزمن یہودی کے درمیان ہونے والا معاہدہ تھا، جس پر 3 جنوری 1919 کو ان دونوں نے دستخط کیے۔ شاید اسی کامیابی کے نتیجے میں شائم وزمن یہودی کو بعد میں عالمی صہیونی تنظیم کا صدر بھی بنا لیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ عرب یہود تعاون کا معاہدہ تھا، اس وعدے کے ساتھ کہ ایک فریق فلسطین میں یہودی ریاست کی راہ ہموار کرے گا تو دوسرا فریق بقیہ مشرق وسطیٰ کو عرب سرزمین کے طور پر تسلیم کر لے گا۔ اس معاہدے کے دوران شائم وزمن یہودی نے عرب لباس زیب تن کیے رکھا تاکہ دوستی کا ناٹک برقرار رہے۔ اس معاہدے کے فوراً بعد شائم وزمن یہودی پیرس کے لیے روانہ ہو گیا، جہاں اس نے امن کانفرنس میں صہیونی تنظیم کے وفد کی سربراہی کی۔ شاہ فیصل اور شائم وزمن کے درمیان اس معاہدے کے لیے برطانوی خفیہ ایجنسی ایک عرصے سے متحرک تھی، اور اس سے پہلے بھی 1918 میں شاہ فیصل کو شیشے میں اتارنے کے لیے شائم وزمن کے ساتھ متعدد ملاقاتوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس معاہدے میں یہ بھی طے کر لیا گیا تھا کہ امن کانفرنس کے بعد ایک کمیشن کے ذریعے عرب ریاست اور یہودی ریاست کی حدود کا تعین بھی کیا جائے گا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کا ادارہ قائم ہوا، اور 29 نومبر 1947 کو جنرل اسمبلی کی قرارداد نمبر 181 کے ذریعے فلسطین کے علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 32% یہودی آبادی کو 56% علاقہ مرحمت کر دیا گیا، اور بقیہ ریگستانی علاقہ فلسطینیوں کی قسمت میں لکھ دیا گیا۔ یہ اقوام متحدہ کا ابتدائی تاریخی کردار ہے کہ یہ ادارہ اپنے آغاز سے ہی بڑی طاقتوں کے خنجر کے طور پر امت مسلمہ کی کمر میں پیوست ہوتا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں 1947 کے آخر میں فلسطینیوں نے اپنے ایمان اور زمین کے تحفظ کی سول جنگ شروع کر دی، اور 1948 کے آغاز تک عرب افواج آزادی کے نام سے دیگر عرب علاقوں سے بھی سرفروشان اسلام اس جنگ میں شریک ہو گئے۔ امن عالم کے ٹھیکیدار برطانیہ کے بوئے ہوئے اس بیچ پر 1948 کے وسط میں باقاعدہ عرب اسرائیل جنگ شروع ہو چکی تھی، اور دونوں طرف سے بھاری توپ خانے کا استعمال اور بعد میں فضائی حملے بھی شروع ہو گئے۔ بڑی طاقتوں کی مداخلت پر ایک بار پھر مذاکرات کی میز سجی، اور 24 فروری 1949 کو مصر نے، 23 مارچ 1949 کو لبنان نے، 3 اپریل 1949 کو اردن نے، اور 20 جولائی کو بالآخر شام نے بھی اس عارضی امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں فلسطین اور اردن کا 18% مزید علاقہ اسرائیل کو مل گیا، جو اقوام متحدہ کے اعلان کردہ علاقے سے 50% زائد تھا۔ لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو گئے، اور اتنے ہی عرب شہداء کے خون رائیگاں گئے، اور اس معاہدے کے بعد مغربی آقا اور اسرائیلی حکمران عرب قیادت سے بہت خوش ہو گئے۔ 1949 کے عارضی امن معاہدے کے نتیجے میں قائم ہونے والی سرحد خط سبز کہلائی، جو 1967 کی عرب اسرائیل جنگ تک اسرائیل اور پڑوسی ممالک کے درمیان ملکی سرحدوں کا کام کرتی رہی۔ اسرائیل کے قیام سے آج تک امن معاہدے، مذاکرات، اقوام متحدہ کی قراردادیں اور عالمی سفارتی دباؤ صرف امت مسلمہ کی نام نہاد قیادت کو دبانے کے کام ہی آتی رہی ہیں، اور اسرائیل کو یہ سب کچھ خونی جنگوں سے بھی نہیں روک سکا۔ چنانچہ جب بھی اسرائیل کو اپنی آبادی کے لیے علاقے اور زمین کی ضرورت پڑتی ہے، وہ دنیا بھر کے قوانین اور اخلاقی اور انسانی معیارات کو بالائے طاق رکھ کر پڑوسیوں پر چڑھ دوڑتا ہے، اور عالمی طاقتیں ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتی ہیں۔ اسی کی ایک مثال 1967 کی عرب اسرائیل جنگ ہے،
6 روزہ یہ جنگ 5 جون سے 10 جون 1967 کے دوران جاری رہی، جو مصر اور اسرائیل کے درمیان تو براہ راست رہی، اور اردن جس نے کچھ ہی عرصہ قبل 30 مئی کو مصر سے مشترکہ دفاع کا معاہدہ کیا تھا، وہ بھی چاروں ناچار اس میں شریک ہو گیا، اور اردن نے دوسری طرف سے مغربی یروشلم پر حملہ کر دیا، جبکہ بقیہ عرب ممالک پہلے تو امن معاہدوں کی لکیروں کو پیٹتے رہے اور پھر انہوں نے اخلاقی مدد ضرور کر دی۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل نے مزید عرب علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور کم و بیش 10 لاکھ عرب مسلمان نفوس اس علاقے میں اسرائیل کے زیر تسلط آ گئے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد 70 کی دہائی میں امن مذاکرات کا پھر باقاعدہ آغاز ہوا، اور اسرائیلی تنازع کے حل کے لیے کچھ عرب ریاستیں اس بات پر آمادہ ہوئیں کہ بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جانا چاہیے۔ ان مساعی کے آغاز کے بعد سب سے پہلے اسرائیل امن معاہدہ عمل میں آیا، اور 26 مارچ 1979 میں واشنگٹن ڈی سی کے اندر اس پر دونوں ریاستوں کی مقتدر شخصیات نے دستخط کیے۔ یہ معاہدہ کیمپ ڈیوڈ ملاقات کا نتیجہ تھا، جو اس معاہدے سے کم و بیش 1 سال قبل 1978 میں منعقد ہوئی تھی۔ امریکہ کی ثالثی میں مصر کے سابق صدر انور سادات نے اسرائیلی وزیر اعظم سے یہ ملاقات کی، اور اس سے پہلے اسی مصری صدر نے 1970 میں اسرائیل کا دورہ بھی کیا تھا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں دونوں ریاستوں نے ایک دوسرے کے حق حکومت کو تسلیم کیا تھا۔ اسرائیل نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں قبضہ کیے گئے کچھ علاقے مصر کو لوٹائے تھے، اور مصر نے اسرائیل کو اجازت دی کہ وہ نہر سوئس کو اپنے جہازوں کے استعمال میں لا سکتا ہے۔ اس طرح مصر وہ پہلا مسلمان ملک تھا جس نے اسرائیل کے ناپاک وجود کو تسلیم کیا، جس کے نتیجے میں مصر کو عالم اسلام کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور مصر کی اسلامی سربراہی کانفرنس کی رکنیت بھی معطل رہی۔ اس معاہدے کے کچھ ہی مدت بعد مصر کے اسلامی جہاد کے نوجوانوں نے اس معاہدے کی پاداش میں صدر حسنی مبارک پر قاتلانہ حملہ کر کے اسے ٹھکانے لگا دیا تھا۔ ناظرین، مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اس گفتگو کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ 1991 کی خلیج جنگ کے بعد فلسطین اسرائیل مسئلے کے نام نہاد حل کی ایک اور کوشش کی گئی، اور اس بار اسپین نے میزبانی کی، اور روس بھی اس کے ساتھ شامل کار رہا، اور اس طرح دوسری دنیاؤں کو بھی فکر ہوئی کہ عرب اسرائیل تنازع حل کرایا جائے، کیونکہ خلیج کی جنگ میں ان انسانیت کے ٹھیکیداروں کے معاشی مفادات داؤ پر لگ گئے تھے، اور اب اپنے اپنے سود بچانے کی فکر میں 30 اکتوبر 1991 کو اسپین کے دارالحکومت میں امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جو 3 دن تک جاری رہی، اور اسرائیلی اور فلسطینی نمائندوں کے علاوہ لبنان، اردن اور شام سمیت متعدد عرب ممالک بھی شامل ہوئے۔ اس امن کانفرنس سے کیا نتیجہ نکلنا تھا، اس بات کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس امن کانفرنس کی منصوبہ کاری امریکہ کے صدر جارج ڈبلیو بش اور وزیر خارجہ جیمز بیکر نے تیار کی تھی۔ مشرق وسطیٰ کے بارے میں امریکی پالیسی بلا مبالغہ ان محاوروں پر پوری اترتی ہے کہ اندھا ہمیشہ اپنوں کو ہی ریڑیاں بانٹتا ہے، بلی سے چھیچڑوں کی چوکیداری کی توقع عبث ہے، اور مسئلہ فلسطین میں دیگر عرب ممالک اسی طرح امریکہ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں جیسے لڑنے والی بلیاں روٹی کی تقسیم پر بندر کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ 20 اگست 1993 کو ناروے کے شہر اوسلو میں بھی اسی طرح کا ایک کھیل کھیلا گیا، اور اسپین کی امن کانفرنس کی سفارشات کی روشنی میں ایک معاہدہ تیار کیا جسے اوسلو معاہدے کا نام دیا گیا، اور 13 ستمبر 1993 کو واشنگٹن ڈی سی کے اندر امریکی صدر، فلسطینی رہنما یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم یازک رابن کی موجودگی میں فلسطینیوں کی طرف سے محمود عباس نے، اسرائیل کے وزیر خارجہ شمون پیریس نے اپنے ملک کی طرف سے، امریکی وزیر خارجہ وان کرسٹوفر نے امریکہ کی طرف سے، اور روسی وزیر خارجہ اینڈری کوزریو نے اپنی حکومت کی طرف سے اس پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کی خاص بات یہ تھی کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیلی رہنما اور اسرائیلی قیادت براہ راست آمنے سامنے بیٹھے تھے، اور بڑی محفل میں انہوں نے بہت سے لوگوں کے سامنے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں فلسطینی نیشنل اتھارٹی وجود میں آ گئی،
یہ ایک طرح فلسطینی ریاست کی راہ ہموار کرنے کا ایک عندیہ تھا جس کے بدلے فلسطینی قیادت نے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ اس معاہدے پر فلسطینیوں کے اندر شدید بے چینی پھیل گئی اور بہت شدید مخالفت سامنے آئی، اور فلسطینیوں کے مذہبی اور محب وطن عناصر نے اس معاہدے کو یکسر مسترد کر دیا اور اسے شہدائے فلسطین کے خون سے غداری قرار دیا۔ اسی طرح کا ایک معاہدہ طویل قتل و غارت گری کے بعد شدید دباؤ کے نتیجے میں اردن سے بھی کرایا گیا، اور 1994 میں اردن اور اسرائیل کے حکومتی نمائندوں نے اردن اسرائیل امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اوسلو معاہدہ جو یاسر عرفات اور اسرائیل کے درمیان ہوا، اس کے نتیجے میں اردن کو فلسطینی تنازع سے ایک حد تک باہر کر دیا گیا تھا، اور یوں 25 جولائی 1994 کو واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہی اردن کے شہنشاہ شاہ حسین اور اسرائیلی وزیر اعظم رابن نے امریکی صدر کی موجودگی میں دستخط کیے، اور یوں اردن مصر کے بعد وہ دوسرا ملک قرار پایا جس نے اسرائیل کے ناپاک وجود کو امت مسلمہ کی خواہشات کے برعکس تسلیم کر لیا۔ 26 اکتوبر 1994 کو اردن اور اسرائیل نے ایک اور معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ اسرائیل کی ایک وادی میں کرایا گیا جس پر اسرائیلی وزیر اعظم اور اردن کے وزیر اعظم نے دستخط کیے۔ اسرائیلی سرزمین پر ہونے والے معاہدے میں بہت خوشی کا اظہار کیا گیا، اور بے شمار رنگ برنگے غبارے ہوا میں اڑائے گئے، اور بہت بڑی تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا جس میں امریکہ کی صف اول کی تمام قیادت موجود تھی۔ یہ دراصل خوشی کا اظہار تھا کہ اردن کی قیادت کو اسرائیل نے گویا اپنی سرزمین پر کھینچ کر اپنی مرضی کی شرائط پر دستخط کروائے ہیں، اور اردن کی قیادت بھی اس سبکی اور شکست خوردگی پر بے حد مسرور تھی۔ اس کے بعد 5 جولائی سن 2000 میں کیمپ ڈیوڈ کے مقام پر امریکہ، اسرائیل اور فلسطین کی سربراہی کانفرنس بھی منعقد ہوئی، جو حسب معمول نشستن گفتن برخاستن کے مصداق اختتام پذیر ہوئی۔ کم و بیش 1 صدی سے جاری اس مذاکرات اور معاہدوں کے کھیل میں امت کی 4 نسلوں نے کیا پایا؟ یہ نوشتہ دیوار ہے جو چاہے پڑھ لے، گاجر مولی کی طرح کٹتے ہوئے بے یار و مددگار اور وطن سے دور بے گھر فلسطینی آج بھی امن کے لمحے لمحے کو ترس رہے ہیں۔ پوری دنیا کو نظر آنے والے یہ حقائق کیا امت مسلمہ کے حکمرانوں سے پوشیدہ ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے بتا دیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور کتاب اللہ جن لوگوں سے قتال کا حکم دے رہی ہے، امت کے غیر منتخب حکمران ان سے صلح کی توقع رکھتے ہوئے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر رہے ہیں۔ اس دنیا پر کم و بیش 1000 سالوں تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور یہ تاریخ کا وہ دورانیہ ہے جس میں بنی اسرائیل نے سب سے زیادہ آسودگی پائی ہے۔ اس کے بعد تاج برطانیہ کی حکومت ہو، روس کی سلطنت ہو، یا جرمنی کا مرد آہن ہو، یہودیوں کے لیے ہولوکاسٹ کی تاریخ ہی تحریر کی گئی ہے۔ کیا اب یہودی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسی سلوک کے مستحق ہیں؟ مسلمانوں کے ہاں اب بھی بحیثیت انسان کل انسانوں کا احترام موجود ہے، خواہ وہ کسی رنگ و نسل اور مذہب و علاقے سے متعلق ہوں، اور ہم پوری ذمہ داری اور وثوق سے کہتے ہیں کہ صرف اس دنیا پر مسلمانوں کی حکومت اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہی امن کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس گفتگو کے مواد کے لیے محترم ساجد خاکوانی صاحب کے مضمون سے مدد لی گئی ہے۔ ناظرین، مسئلہ فلسطین کے حوالے سے گفتگو کا چوتھا اور آخری حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اسرائیل کا قیام صریحاً ایک ناجائز اور زیادتی پر مبنی عالمی پردھان منتریوں کا مکروہ فعل ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی ہمارے مکان کے ایک حصے پر زبردستی قبضہ جما لے اور پھر کہے کہ مجھے اپنا پڑوسی مان لو اور میرے حقوق ادا کرو۔ گزشتہ صدی کے اوائل میں جب سلطنت عثمانیہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی تو یہودیوں نے سلطان کو اس کا سارا قرضہ اتارنے اور اس سے مزید تر رقم دینے کی پیشکش کی، صرف اس شرط پر کہ انہیں فلسطین میں رہنے کی جگہ دے دی جائے۔
سلطان کا عثمانی خون جوش مار گیا، اس نے اپنا زوال قبول کر لیا، لیکن یہ ذلت آمیز رقم لینے سے انکار کر دیا۔ یورپ نے ہمیشہ کی طرح بڑی آسانی سے مسلمانوں کے اندر سے ہی ایسے غدار تلاش کر لیے جو ان کی سازشوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار تھے، اور دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد فلسطین کا ایک علاقہ یہودیوں کو دے دیا گیا۔ اسرائیل کا قیام نہ صرف امت مسلمہ کے لیے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی ایک سلگتا ہوا مسئلہ اور رستا ہوا زخم ہے۔ اسرائیل نے مشرق وسطیٰ سمیت پوری دنیا میں اپنے جاسوسی اور دہشت گردی کے مراکز قائم کر رکھے ہیں۔ پوری دنیا کی معیشت اس سختی کے ساتھ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے کہ کوئی معجزہ یا کوئی خونریز انقلاب ہی اس عالمی معیشت کو پنجہ یہود سے آزاد کرا سکتا ہے۔ کم و بیش پوری دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ ان کا مقروض، اور پوری دنیا کے باسی کسی نہ کسی طرح اس سود خور برادری کے ہاتھوں مقروض ہیں۔ عالمی میڈیا بھی کسی طرح بھی ان کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ نہیں، اور ایک سوچے سمجھے طریقے سے فرضی خبریں اور جھوٹی افواہیں اس سرت کے ساتھ پوری دنیا میں چند گھنٹوں کے اندر اندر پھیلا دی جاتی ہیں کہ حقیقت ان میں دور دور تک نظر ہی نہیں آتی۔ فلسطینیوں کو اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ وہ آج تک ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کی چوتھی نسل ہے کہ یہود کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ آئے روز یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ فلسطینی نوجوان پتھروں سے اسرائیلی ٹینکوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اسرائیلی طیارے جب چاہیں فلسطینیوں کی بستیوں پر اندھا دھند بمباری کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج آئے دن فلسطینیوں پر سیدھی گولیاں چلاتی ہے، لیکن گزشتہ پون صدی کی قربانیاں فلسطینیوں کی ہمت و استقلال اور استقامت میں کوئی لرزش پیدا نہیں کر سکیں۔ اگرچہ فلسطینیوں کے ایک گروہ نے مغرب کے رنگ میں رنگ کر یہودیوں سے مذاکرات کے ذریعے امن کی بھیک مانگنا شروع کر رکھی ہے، لیکن اب انہیں احساس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہود کو برابری کی سطح پر لانا کتنا نقصان دہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فیصلہ دے دیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف قتال کیا ہے، اور قرآن نے حکم دیا کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ یہ چھوٹے ہو کر رہیں۔ کچھ عرصہ ہی پہلے حزب اللہ ملیشیا سے بدترین شکست کھانے کے بعد اسرائیل آج تک اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ چند سو افراد پر مشتمل حزب اللہ ملیشیا نے دنیا کی بہت بڑی فوجی قوت اور ایٹمی طاقت کو اپنے بل بوتے پر امریکی اشیرباد، یورپی امداد اور میڈیا وار کے باوجود 1 انچ آگے نہیں بڑھنے دیا۔ چند سو نوجوان جو قوت ایمانی سے مالا مال تھے، انہوں نے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی، اور جدید ترین ٹینکوں اور گن گھرج والے تباہ کن ہوائی جہازوں اور شور مچاتے ہیلی کاپٹروں کی مدد سے آگے بڑھنے والی اسرائیلی سپاہ کے دانت کھٹے کر کے انہیں واپس اپنی کمین گاہوں میں جانے پر مجبور کر دیا۔ یہودیوں کی بزدلی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ اپنی ذلت آمیز شکست کو چھپانے کے لیے اس وقت بھی اور آج بھی وہ شہری آبادیوں پر بمباری کر کے تو عورتوں اور بچوں کو اپنے میزائلوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ فلسطینیوں کے ایک گروہ نے اگرچہ مغرب کی غلامی قبول کر لی ہے اور انہی کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، امریکہ اور یورپ نے اپنے ان ہواریوں کو نوازا بھی بہت ہے۔ عالمی میڈیا، اخبارات اور امریکہ اور یورپ کے حکمرانوں نے اس مغرب نواز گروہ کو فلسطینیوں کا نمائندہ گروہ قرار دینے کی بہت کوشش بھی کی ہے، لیکن اس گروہ کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ مسلمانوں کے دشمنوں کو ہمیشہ سے اپنے چاہنے والے مسلمانوں کے اندر سے مل جاتے رہے ہیں۔ کم و بیش نصف صدی سے مقتدر اس گروہ نے فلسطینیوں کے خون کے سودے ہی کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا تھا، یہ گروہ ان سے مذاکرات اور صلح کے راستے ہموار کرتا رہا ہے، اور دامن پھیلا پھیلا کر ان سے امن کی بھیک مانگتا رہا ہے، جس کے نتیجے میں آج فلسطین کے حالات اس انجام تک پہنچے ہیں۔ اس گروہ کی مسلسل ناکامیوں کے بعد گزشتہ انتخابات میں فلسطینیوں نے اپنے حقیقی نمائندے چنے، اور حماس بہت بھاری اکثریت سے پورے فلسطین میں کامیاب ہو کر ابھری۔
عالمی طاقتوں نے ان کا راستہ روکنے کی بہت کوشش کی، ان کی مالی امداد بند کر دی، سفارتی تعلقات کی آہنی دیوار ان کے سامنے کھڑی کر دی اور دیگر انتظامی مشکلات کا انبوہ کثیر ان کے مد مقابل لا کھڑا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہر معاملے میں ان کے شامل حال رہی اور وہ کامیابی سے اپنے قدم آگے بڑھاتے رہے۔ ان کی فہم و فراست سے یہود و مسیحی اس حد تک گھبرائے کہ اپنے پروردہ گروہ کے ذریعے سے ان کو معزول کر کے جمہوری حکومت کو غیر جمہوری طریقوں سے برطرف کر دیا۔ اس کے باوجود بھی حماس کے پائے استقامت میں جنبش نہ آئی اور اپنے مخصوص علاقے غزہ میں یہ لوگ ثابت قدم رہے۔ غیر جمہوری راستوں سے بھی جب طاغوت کو ناکامی ہوئی تو غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا اور طویل عرصے تک غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر دی گئی۔ ان کا پانی، بجلی، خوراک اور دوائیں تک بھی ان تک نہ پہنچنے دی گئیں۔ ایران نے دوائیں پہنچانے کی کوشش کی تو مصر نے راستہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ ننگے ملت مسلمان حکمرانوں کا مکروہ کردار ہے، لیکن سلام ہے حماس کی اس پوری بستی کو کہ جس نے 1 سال کے طویل عرصے میں اپنے بچوں کی بھوک سے لبریز چیخیں سنی، اپنے مریضوں کی دوائیوں سے محروم آہیں برداشت کیں اور اپنے بزرگوں کو محض اللہ تعالیٰ کے سہارے ہر دنیاوی آسائش سے محروم ہو کر ان کے درد کو برداشت کیا، لیکن اپنے ایمان، اپنے مقصد، اپنی قیادت اور اپنے وطن کے ساتھ مخلص و ہمدرد رہے۔ حیرت تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ جیسا ادارہ بھی کئی نشستیں کر چکنے کے باوجود بھی ابھی تک کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں لا سکا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ کم و بیش 1000 قراردادیں ہیں جو اسرائیل کے بارے میں منظور کی گئیں، لیکن آج تک ایک پر بھی نہ اسرائیل نے عمل کیا اور نہ ہی کسی عالمی طاقت نے اس طرف توجہ کی۔ قرارداد منظور ہو جاتی ہے اور آگ اور خون کا کھیل بھی جاری رہتا ہے، تو دوسری طرف عراق کے لیے 24 گھنٹے کی مختصر مدت میں 32 قراردادیں منظور کرا کے تو فی الفور نافذ بھی کر دی گئیں۔ بوسنیا کے مسلمانوں کے لیے جتنی بھی قراردادیں منظور ہوئیں ان میں سے صرف ایک پر عمل ہوا کہ بوسنیا کے مسلمانوں کو اسلحہ نہ پہنچنے دیا جائے۔ بس جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، اور اس کا حال یہ بتایا جا رہا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کر دیا جائے۔ غیروں کے شکوے کیوں کریں؟ خود مسلمان حکمرانوں کا کیا کردار ہے، اور خاص طور پر عرب حکمرانوں کا؟ سینکڑوں لوگ تہہ تیغ ہو جاتے ہیں اور عرب لیگ یا OIC کے ایوان نشستن، گفتن، برخاستن کے مصداق اپنا کیا دھرا سمیٹ کر تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ شاید آج امت کے حکمران امت کے اصل نمائندہ نہیں، یا انہیں یہ ڈر ہے کہ یہ سچے مسلمان اگر اسرائیل، امریکہ اور بھارت سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے مسلمان حکمرانوں کا احتساب شروع کر دینا ہے۔ بہرحال یہ تو ہونا ہی ہے کہ نوشتہ تقدیر میں یہی لکھا دھرا ہے کہ مکافات عمل پوری ہو کر رہتی ہے، لیکن ہم منتظر ہیں ایک بار پھر اسی نتیجہ کے جو آج سے کچھ ہی عرصہ پہلے حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل بھگت چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب کے بار حماس کے مجاہدین اس صہیونی فوج کے دانت کھٹے کریں گے، اور وہ دن دور نہیں جب حقیقی مسلمان قیادت ہی امت کی حکمران ہوگی اور امت کا سورج مشرق سے طلوع ہو کر اپنے نصف النہار تک پہنچے گا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں رنگ لائیں گی۔ فلسطینیوں کا پوری انسانیت پر عام طور پر اور امت مسلمہ پر خاص طور پر احسان ہے کہ وہ عالمی امن کے دشمنوں کے ساتھ ایک طویل اور تاریخ ساز جنگ لڑ رہے ہیں۔ پوری دنیا بھی ان فلسطینیوں کے ہاتھ مضبوط کر سکتی ہے، اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے بھی، لیکن یہ شاید مشکل ہو۔ تب یہود کی مصنوعات کے استعمال کو ختم کر کے یہود کا کلا کما آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ امت مسلمہ کے حکمران امت کے دوست اور دشمن کی پہچان کریں اور اپنے اقتدار کی بجائے امت کے وسیع تر مفاد میں سخت سے سخت فیصلے کر جائیں، اگرچہ انہیں کیسی ہی قربانی دینی پڑے، تاکہ عالم انسانیت ان استحصالی کرداروں سے نجات پا سکے۔ ناظرین، تاریخ یہود اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے 4 اقساط پر مشتمل گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس گفتگو کا مواد محترم ساجد خاکوانی کے مضمون سے لیا گیا ہے۔
تمام اقساط آپ میرے YouTube چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔